اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 4 محرم سن 1443 مطابق 13 اگست سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع احسان کرنے والوں کے فضل و احسان کا اعتراف اور ان کی شکر گزاری۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے دینی بھائیوں، رب ارحم الراحمین نے ہمیں ہر قسم کی دینی و دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، پس ضروری ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اعتراف و اقرار کریں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ بلا شبہ باری تعالی جل جلالہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ خود فرما رہا ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ پس اس نے ہمیں زندگی جیسی قیمتی نعمت عطا فرمائی اور زندگی کی ضرورتیں اور اس کے اسباب مہیا فرمائے، پھر ہمیں ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا اور ہمارے لیے زمین و آسمان کی تمام نعمتوں کو پیدا فرمایا اور ان کو ہمارے تابع بنا دیا۔ الحاصل رب ذوالجلال والاکرام نے ہم کو بے شمار ظاہری و باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خود اسی کا فرمان ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کا اعتراف و اقرار انبیاء کرام علیہم السلام کی خصلت ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعمت الہی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا تھا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوب حمد و ثنا کرتے اور اس کے فضل و احسان کا یوں اعتراف فرمایا کرتے، اہل النعمت والفضل، اللہ تعالی نعمتوں والا اور فضل والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل سے ہمیں اللہ کے فضل و کرم کے اعتراف کی اہمیت اور اس کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ محسنین کے فضل و احسان کا اعتراف کرنے والوں، باری تعالی جل جلالہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے محسنین کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے رہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں۔ یقیناً ہم پر ان کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے ہر قسم کی جانی و مالی قربانی پیش کی ہے، اپنے بچوں پر حد درجہ شفقت کی ہے اور ان کی پاکیزہ تربیت کی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے فضل کا اعتراف فرمایا اور اپنی دعاؤں میں اس طرح ان کو مخصوص طور پر شامل فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بھی اعتراف و اقرار کا سبق ہے۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے عرض کیا تھا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ ایسے ہی زوجین میں سے ہر ایک کی طرف سے دوسرے کے احسان و خدمات کا اعتراف بہت ہی عمدہ خصلت ہے۔ اس سے دونوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے اور ان کی فیملی اور بچوں کو خوشی اور نیک بختی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اکثر ذکر خیر فرمایا کرتے، ان کے احسان و تعاون کی قدردانی فرمایا کرتے اور ان کے فضل و اکرام کو اس طرح بیان کرتے، لقد صدقتنی حین کذبنی الناس واشرکتنی فی مالها حین حرمنی الناس، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جبکہ لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا اور اس وقت اپنے مال میں مجھے شریک کیا
جبکہ لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ احسان و فضل کا اعتراف و اقرار دوستوں کے درمیان بھی انتہائی ضروری اور بے حد مفید ہے۔ اس سے ان کے درمیان محبت مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کیا کرتے، ان کی خدمات کا خوب تذکرہ فرمایا کرتے اور ان کے احسانات اور پرخلوص تعلقات پر ان کا شکریہ ادا کرتے۔ یا اللہ ہمیں فضل والوں کی تعریف اور قدردانی کی توفیق عطا فرما دے اور محسنین کا شکریہ ادا کرنے والوں میں بنا دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، یقیناً دین و دیانت اور شرافت و مروت کا تقاضا ہے کہ آدمی ہر اس شخص کے فضل و احسان کا اعتراف کرے اور دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے یا اس کا کوئی کام کر دیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پریشان دیکھا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا تو ان دونوں نے اپنے والد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احسان اور ان کی قوت و امانت کا تذکرہ کیا۔ یہ دونوں ایسی خوبیاں ہیں جو ہر خوبی کو جامع ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے عرض کیا، یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، یقیناً اچھا نوکر وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اب ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے تمام محسنین کا شکریہ ادا کرتے رہیں، خاص طور پر کورونا اور دوسری آفات کے خاتمے کے لیے فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کی قربانی کا اعتراف کریں اور ان کی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ فرنٹ لائن ٹیم ہماری مدبر قیادت کے تعاون و عنایت سے دن و رات اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ بلا شبہ ہماری ہوش مند حکومت نے اللہ کے فضل و کرم سے ملکی پیمانے پر بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، نیز عالمی سطح پر ایک نمایاں اور معزز مقام حاصل کر لیا ہے۔ پس جو شخص بھی اس سرزمین پر پیدا ہوا ہے یا یہاں امن و عافیت کی زندگی گزار رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس ملک کی قربانیوں کی قدردانی کرتا رہے اور اس کے احسانات کا اعتراف کرتا رہے۔ یقیناً کریموں کے فضل و کرم کا اعتراف اور دوسروں کے اچھے کاموں کی قدر افزائی دینی تعلیمات اور پاکیزہ اخلاق کا حصہ ہے۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے میں اعتراف و شکریہ کو عام کر دے اور کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔